اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین المظلوم الشہید السلام علی قتیل العبرات السلام علی اسیر القربات سالار شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کی شہادت کے ایام آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم محرم کا استقبال کیسے کریں۔ پہلی چیز ہم نے کیا کہا؟ دل و دماغ کو تیار کرنا ہے۔ دل و دماغ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ زیارت عاشوراء مسلسل پڑھنا پڑے گا، مرثیہ، لوحہ، ٹھیک ہے، مجالسوں کے اندر شرکت، یہ سب چیزیں، اور مطالعہ، اور حلقے میں بیٹھ کر 4-5 لوگ بیٹھ کے نواخوانی کرنا یا قصے عاشوراء کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ جانتے ہو اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، شیئر کریں، بیان کریں۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا، شوق اور حزن کی حالت کو اختیار کرنا۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ شوق اور حزن کی حالت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے۔ کیسے کریں؟ سب سے پہلے کالا کپڑا پہنے۔ کالا کپڑا پہنے۔ کالا کپڑا جو ہے وہ غم کی علامت ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ حزن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، کالا کپڑا پہنے۔ کیونکہ ہماری روایات کے اندر بھی ہے کہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بہنیں اور امام حسین علیہ السلام کے جو بال بچوں میں سے جو بچے تھے وہ کالا کپڑا پہن کے تھے، جیسے کہ اس روایات کے اندر ہے کہ لبست زینب بنت علی، حضرت کالا کپڑا پہنا تھا۔ غم امام حسین علیہ السلام کے اوپر کالا کپڑا پہننا مستحب ہے، سنت ہے، بہت ثواب ہے۔ تو سر ہم نے سنا ہے کہ کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے محرم میں، مطلب مکروہ ہے، تو محرم میں مکروہ کیوں نہیں ہے سر؟ محرم کے لیے مکروہ نہیں ہے، محرم کے لیے مستحب ہے، اس لیے کہ کالا کپڑا حزن کی علامت ہے، غم کی نشانی ہے، سوگ کی نشانی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام سے جو روایات ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ محرم میں کالا کپڑا پہنیں۔ ہم نے جیسے روایات کو بیان کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا امام حسین کی مصیبت میں کالا کپڑا پہنا تھا، جیسے کہ یہ روایت ہے لبست زینب بنت علی ثیاب السواد، یعنی زینب نے پہنا تھا، اور زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام کی نظروں کے سامنے یہ پہنا تھا، اور امام علیہ السلام خاموش تھے، امام نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غم میں، امام حسین کی غم میں کالا کپڑا پہننا کیا ہے؟ مکروہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے، ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے۔ تو ہم اور آپ کو کیا پہننا چاہیے محرم میں؟ کالا کپڑا۔ اور زینت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، زینت نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ آپ جس طرح شادیوں میں زینت کرتے ہو، جس طرح محافل کے اندر زینت کرتے ہو، وہ محرم الحرام کے اندر اس سے بچیں۔ عطر وغیرہ لگانا، سرما وغیرہ لگانا، جو ہماری کچھ لڑکیاں سرما لگاتی ہے یا نیل پالش لگاتی ہے، اس سے اجتناب کریں، دور رہیں، ٹھیک ہے۔ محرم کے اندر زینت نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ نیا کپڑا نہیں پہننا ہے، نیا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن کپڑا اگر نیا بھی پہنے نا آپ، کالا کپڑا حزن کی علامت ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر ہے، امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، امام فرماتے ہیں کان ابی، امام رضا فرماتے ہیں میرا باپ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اذا دخل شہر المحرم، جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام کاظم علیہ السلام لا یرا ضاحکا، امام فرماتے ہیں میرا باپ کو ہنستے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا تھا، یعنی امام علیہ السلام ہنسی بھی امام کے چہرے سے ختم ہو جاتی تھی۔ ہم شیعیان امام موسیٰ کاظم ہیں، محرم الحرام میں ہنسنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو ہم کو محرم کے اندر ہنسنا بھی نہیں ہے۔ ایسے محافل، ایسے کام ہمیں نہیں کرنا ہے جن کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ خوشحالی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے محرم کے اندر کہتے ہیں نا شادی نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، ہم اپنے گھر کو تیار کریں محرم کے لیے،
घर के छत में अलम लगाए, ठीक है, घर के अंदर आप नूहा मरसिया इसकी ट्रेनिंग करें, अपने बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो घर के अंदर है उनको, हाँ, घर के अंदर अलम लगाए, ताजिया लगाए, ताबूत बनाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का इस्तेमाल हमें इस तरह करना है कि घरों के अंदर हमें क्या करना है, अलम, ताबूत, हाँ, ये वगैरह शबी वगैरह हमें घर के अंदर, ये हम और आप और एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल, सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हम इमाम के सफीर बन सकते हैं, सफीर इमाम हुसैन, पैगाम रसान इमाम हुसैन बन सकते हैं, इमाम हुसैन को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मरसिया, खुद मरसिया पढ़ सकते हैं, मुहा पढ़ सकते हैं, लाइव शो रख सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर अलम जो नस्ब करते हैं वो दुनिया को दिखा सकते हैं। और क्लासों के अंदर, स्कूल के अंदर आप जाते हो, स्कूल के अंदर बैठते हो, वहाँ जब आपका क्लास फ्री होता है उस टाइम में एक दूसरे को दास्तान करबला सुनाए, नोहा, मामूली से नोहा, इतना शोर न करे, मामूली से नोहा आप पढ़ सकते हैं। चौथी चीज, महरम के अंदर इस्तकबाल महरम जो हमें करता है वो इस तरह कर सकते हैं कि जो इख्तिलाफात और फितना अंगीज काम या बातें हैं उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। कुछ चीजों में महरम के अंदर भी है इख्तिलाफ है, उनको भटकाना नहीं है, या ऐसी बातें हमें नहीं कहना है जिसकी वजह से, हमारी बातों की वजह से मुहर्रम के अंदर शियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीच में क्या हो, इख्तिलाफ हो, तो उससे हमें क्या करना है, बचना है। कुरान के अंदर हुक्म है वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिकुम, आपस में झगड़ा न करो वरना तुम कमजोर हो जाओ।